Kindly recite Surah Fatiha for the grandfather of Mehraban Ali, Sayyid Hussain Shah Shamsi Sabzawari Tabrizi. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سادات کو قید کیا گیا، اور جب عرب میں بنو امیہ کے خلاف بغاوت بڑھنے لگی تو بیویوں کو امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ رہا کر دیا گیا۔ جیسے ہی اجڑے ہوئے سادات مدینے پہنچے تو مدینے والے چیخ چیخ کے رونے لگے۔ ایک ایک شہید کا پرسہ امام سجاد اور بی بی زینب کو دیتے رہے۔ دن گزرتے رہے، وقت بیتتا رہا، یہاں تک کہ کربلا کے بعد پہلا رمضان آ گیا۔ سادات کے مدینے میں آنے کے بعد جب پہلی مرتبہ عید کا چاند لوگوں نے دیکھا تو مسلمان خوش ہونے لگے، لیکن بی بی زینب امام سجاد جیسے ہی عید کے چاند کو دیکھیں تو زاروں قطار رونے لگے۔ کوئی بی بی یہ سوچے کہ میں اکبر کے بغیر عید کیسے مناؤں، کوئی بی بی یہ کہے کہ میں اصغر کے بغیر عید کیسے مناؤں، کوئی بی بی یہ کہے کہ ہمارا حسین نہیں، رسول اللہ کا نواسہ نہیں، اب ہم غریبوں کی کون سی عید۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کربلا سے پہلے ہر عید کو بی بی ام البنین کے گھر چلی جاتی تھی، اور وہاں بی بی ام البنین کے بچے بی بی زینب کا استقبال کرتے تھے۔ جناب عباس جو عید کی صبح پہلی مرتبہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا پانی پیتی تھی، وہ جناب عباس کے ہاتھوں سے پیتی تھی۔ جیسے ہی عید کا دن آیا تو بی بی زینب نے سوچا میرا عباس تو نہیں، لیکن اگر آج میں ام البنین کے گھر نہیں گئی تو شاید میری ماں سوچے گی کہ میں اتنی غریب ہو گئی ہوں کہ میری شہزادی تک میرے پاس نہیں آئی۔ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے بی بی ام البنین کے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ جیسے ہی سیدہ بی بی ام البنین کے گھر پہنچی، بی بی ام البنین اپنے بال بکھیرے زاروں قطار رو رہی تھی، اپنے بیٹوں کو یاد کر رہی تھی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا بی بی ام البنین کے قریب آئی، آپ کو پانی پلایا، آپ کے آنسو پہنچے۔ اتنی دیر میں بی بی ام البنین پوچھے کہ اے میری شہزادی، ایک سوال میں بار بار پوچھنا چاہتی ہوں لیکن مجھے موقع نہیں ملا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا رو کے فرمانے لگی، اے میری ماں پوچھیں کیا پوچھنا چاہتی ہیں۔ بی بی ام البنین رو کے فرمانے لگی کہ اے میری شہزادی، مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں نے سنا کہ میرے عباس کی شہادت سر پہ گرز لگنے کی وجہ سے ہوئی، لیکن عرب کی سرزمین پہ میرے عباس سے بڑا قد کسی جوان کا نہ تھا، آخر میرے عباس کے سر پہ یہ گرز کیسے لگا؟ بی بی ام البنین کا یہ کہنا تھا۔ بی بی زینب زاروں قطار رونے لگی اور رو کے فرمانے لگی، اے میری ماں، جب میرے بھائی عباس پانی لے کے خیام کی طرف آ رہے تھے تو ظالموں نے تیروں کی بارش کر دی، کسی نے نیزہ پھینکا، کوئی تیر چلا رہا تھا، کوئی بھالا پھینک رہا تھا۔ جناب عباس علمدار کی صرف ایک ہی تمنا تھی کہ کیسے بھی کر کے یہ پانی سادات تک پہنچاؤں، سادات کے بچوں تک پہنچاؤں۔ جناب عباس تیز تیز خیموں کی طرف بڑھ رہے تھے کہ کسی ظالم کا وار جناب عباس کے ایک بازو پہ ہوا، جناب عباس کا ایک بازو کٹ کے زمین پہ گر گیا۔ جناب عباس نے مشک و علم دوسرے بازو میں تھاما اور خیام کی طرف بڑھ ہی رہے تھے کہ کسی ظالم کا دوسرے بازو کی طرف وار ہوا، جناب عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے۔ جناب عباس نے مشک و علم اپنے دانتوں میں تھاما اور تیز تیز خیام کی طرف بڑھ رہے تھے، اور وہاں وہ ظالم جناب عباس کے چہرے کا نشانہ لے کے تیر مار رہے تھے، اور ان تیروں کی بارش میں ایک تیر میرے بھائی عباس کی آنکھ میں جا لگا۔ بس جیسے ہی آنکھ میں تیر لگا تو اس آنکھ سے خون پورے چہرے میں پھیل گیا۔ میرے بھائی عباس کی ایک آنکھ میں تیر تھا تو دوسری آنکھ بھی خون میں رنگین تھی۔ میرے بھائی عباس یہ سوچیں کہ کیسے بھی کر کے خیام تک پہنچنا ہے، یہ پانی سادات کو پلانا ہے، تو جناب عباس نے اپنی آنکھ کا تیر نکالنے کے لیے اپنے گھٹنوں کا سہارا لینا چاہا۔ بس جناب عباس جیسے ہی جھکے، کسی ظالم نے جناب عباس کے سر پہ گرز سے مارا اور جناب عباس گھوڑے کی سیٹ سے زمین پہ آ گرے۔ بی بی ام البنین نے جیسے اپنے بیٹے کی شہادت کا واقعہ سنا تو جنت البقیع کی طرف منہ کیا اور فرمایا، اے رسول اللہ کی بیٹی، میرے بیٹے عباس کی وفا اپنی دربار میں قبول کرنا۔ سلام ہو
سید زادیوں پر سلام ہو، ان بیبیوں پر جنہوں نے کربلا کے بعد رو رو کے اپنی پہلی عید گزاری، رو رو کے اپنی پہلی عید گزاری، رو رو کے اپنی پہلی عید گزاری۔